بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا، اے ہمارے رب دے ہم کو، عطا کر ہم کو، ما وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا یوم القیامہ اور نہ ہمیں رسوا کرنا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک کہ تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے، فاستجاب لہم ربہم پھر قبول کی ان سے ان کے رب نے ان کی دعا، انی لا اضیع کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل عمل کرنے والے کا عمل، کام کرنے والے کا کام، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی عورت ہو یا مرد ہو، ذکر مرد، انثی عورت یا مردوں میں سے کسی کا بھی کام کرنے والے کا جو ہے عمل اس کو میں ضائع نہیں کروں گا، بعضکم من بعض تم آپس میں ایک دوسرے کا، فالذین بہرحال وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم اور نکالے گئے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور تکلیفیں دی گئیں ان کو میرے رستے میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لڑے مارے اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں البتہ ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں ان کو ضرور داخل کروں گا، جنات جنت میں، تجری من تحتها الانہار جس میں بہتی ہیں نیچے سے نہریں، تجری بہتی ہیں تحت نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ ثواب ہے یہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی عندہ اس کے پاس حسن الثواب اس کے پاس حسن الثواب اچھا ثواب ہے، لا یغرنک تقلب الذین نہ تجھ کو دھوکہ دیں، دھوکے میں ڈالیں، تقلب الذین چلنا پھرنا ان لوگوں کا، کفروا فی البلاد جو کافر ہیں، فی البلاد شہروں میں، متاع قلیل فائدہ ہے یہ تھوڑا، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے، لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب کے لیے ڈرے، لہم ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جنت میں بہتی ہیں نیچے سے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار اور اللہ کے پاس کیا ہی خوب اجر ہے نیکوکاروں کے لیے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے، اور اہل کتاب میں سے بے شک جو ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الیکم اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل الیہم جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا وہ نہیں بیچتے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، آمنوا اصبروا صبر کرو، وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ کرو، مقابلے میں مضبوط رہو، صابرو مضبوط رہو، ورابطو اور لگے رہو،
اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ Subscribe Sukhuni Kalp. واقعہ نمبر 19۔ ہندوستان کے بادشاہ عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کسی ریاست کا ایک راجا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے لڑکے کے جو چچا وغیرہ تھے وہ اس کی ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اس کو محروم کرنا چاہتے تھے۔ وزیروں نے اس کے باپ کا نمک کھایا تھا، اس کو سکھایا کہ بیٹا دہلی چلو، ہم عالمگیر سے سفارش کر دیں گے، تم بچے ہو، بادشاہ رحم کر دے گا اور تمہیں تمہارے باپ کی گدی دے دے گا۔ اور وہ وزیر اس کو راستے بھر پڑھاتے رہے کہ بادشاہ یہ پوچھے تو یہ کہنا اور یہ پوچھے تو یہ کہنا۔ پھر جب دہلی کا قلعہ قریب آیا تو لڑکے نے کہا، آپ لوگوں نے جو پڑھایا ہے اگر بادشاہ نے اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا؟ تب دونوں وزیر ہنسنے لگے اور کہا، یہ لڑکا بہت چالاک ہے، یہ خود ہی جواب دے دے گا، اس کی رہبری کی ضرورت نہیں۔ عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ حوض پر نہا رہے تھے، یہ لڑکا پہنچا، اس نے سلام کیا اور کہا، حضور میں کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ درخواست سن کر عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور کہا، میں تجھ کو اس پانی میں ڈبو دوں؟ لڑکا زور سے کہکہے لگا کر ہنسا۔ تب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ایسے پاگل کو کیا ریاست ملے گی؟ تجھ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہ ڈبوئیں، لیکن تو موقع خوف پر ہنس رہا ہے، یہ تو پاگلوں کا کام ہے، تو کیا ریاست سنبھالے گا؟ اس نے کہا، حضور پہلے آپ مجھ سے سوال تو کر لیں، میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ پھر جو آپ کا فیصلہ ہو وہ کریں۔ فرمایا، اچھا بتاؤ کیوں ہنسے؟ اس نے کہا، حضور آپ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا اقبال بہت بڑا ہوتا ہے، اگر میری نگاہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میں ڈوب نہیں سکتا تھا، چاہے جائے کہ میرے دونوں بازو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، میں کیسے ڈوب سکوں گا؟ ہم ہر خوف و پریشانی میں سوچیں کہ ہم المتین کی نگرانی میں ہیں، ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ مخلص و مومن بندوں کو چاہیے کہ وہ المتین جل جلالہ پر اعتماد رکھیں اور کامل بھروسہ اس کی ذات پر رکھیں۔